جب کوئی مومن بندے کے دنیا کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں. یعنی روح نکلتے وقت ہی کیا ہے, وہ مومن بندے کو جنت دکھائی جاتی ہے, جنت کا منظر, جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے, اور جنت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور جنت کا کفن کپڑا لے کر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں, اور وہ جنت کے فرشتے اس کے لیے سلام کرتے ہیں. الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ, یعنی سلام کرتے ہوئے عزت کے ساتھ ایک مومن بندے کے پاس وہ جنت کے فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں کہ اے مومن اور اطمینان اور نیک روح, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف نکل پڑ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جیسا جنت کا نظارہ مومن کے روح نکلتے وقت کرایا جاتا ہے تو تب کیا ہے, وہ مومن کی روح تڑپنے لگتی ہے, دنیا کو پہلے چھوڑ کر میں نکل جاؤں, میں اللہ کا دیدار کروں. جنت کی اتنی خوشبو مجھے نظر آتی ہے, جنت اتنی حسین خوبصورت ہے, تو میں کیوں جنت میں نہ جاؤں بول کر مومن کی روح تڑپنے لگتی ہے. دنیا کے لوگوں کو تو جو ہے اس کی روح تڑپتی نظر نہیں آتی جنت کے لیے, لیکن جنتی کی روح کیا ہے, بولنے لگتی ہے کہ مجھے جلدی سے لے کر جاؤ, میرے جسم کو, میری روح کو الگ کر دو, مجھے اللہ کے دربار میں پہنچا دو, مجھے اللہ کا دیدار کرنا ہے, مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے جنت کے نظارے دیکھنا ہے, مجھے جنت کی نعمتوں کو پانا ہے. یعنی مومن کی روح دنیا میں نکلتے ہی کیا ہے, اس کو جنت کے نظارے, جنت کا منظر اٹھائے دکھایا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب وہ دنیا چھوڑ کر اس کی روح نکل جاتی ہے ایمان والے کی, تو پھر جب خبر میں اسے سلایا جاتا ہے تو پھر اس کی خبر بھی کیا ہے, جنت بنائی جاتی ہے. اللہ اکبر. روح نکلتے وقت ہی جنت کے فرشتے سلامتی کے ساتھ لے کر چلے گئے, جنت کے کفن میں لپیٹ کر لے کر چلے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچا دیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے, اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور جب اسے خبر میں سلائے جاتے ہیں تو خبر بھی جنت اس کی بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسا مومن کو خبر میں سلایا جاتا ہے, مومن کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ من ربک, تیرا رب کون ہے, وہ مومن کی روح خبر میں جواب دیتی ہے ان فرشتوں کے سوالوں کا, میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ توحید, یعنی کہ میرے زبان پر اللہ ہے, وہ سوال کا جواب کب لائے گا, جب دنیا میں وہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, جب وہ بندہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا, جب وہ بندہ توحید پر زندگی گزارتا تھا. ایسے ایمان والا کیا ہے, خبر میں وہ فرشتے کے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرے رب کے سوا میرا کوئی معبود نہیں تھا دنیا کے اندر. پھر سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, یعنی نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, من نبی کا, تیرے نبی کون ہے, میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا اور میں نے زندگی بھی گزاری, میں نے نبی کے حکام کے مطابق, میرے نبی کے سنت کے مطابق میں نے دنیا میں زندگی گزاری. تو وہ شخص کیا ہے, خبر میں نبی کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو پھر نبی کے بارے میں جواب بھی دے گا کہ محمد میرے نبی ہیں, میں ان کے امتی کا مومن ہوں بول کر کیا ہے, جواب دے گا. تیسرا سوال کیا جائے گا, ما دینو کا, تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تو میرا دین اسلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. دنیا میں کئی دین ہے, دنیا میں کئی مذہبیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہر مذہب سے, ہر دین سے راضی نہیں ہے, بلکہ اللہ راضی ہے تو وہ دین اسلام سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, رب راضی ہے تو دین, وہ دین اسلام ہے. وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے, میں اسلام کی زندگی گزار کے کیا ہے, دنیا چھوڑ کر آیا ہوں. چوتھا سوال ہوگا ایک روایت کے مطابق, وما یدریک, یہ سب تجھے کیسے معلوم ہوا, یہ سب تجھے کیسے پتا چلا. اللہ کے بارے میں پوچھا تو جواب دے دیا, نبی کے بارے میں پوچھا تو نبی کے بارے میں جواب دے دیا, تیرے دین کے بارے میں پوچھا تو دین کا جواب دے دیا, یہ سب تجھے کیسے پتا چلا. تو وہ مومن کہتا ہے خبر میں فرشتوں کے سامنے, قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے ایمان لایا اس چیز پر. اللہ اکبر.
کتاب پڑھی، اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے کتاب پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا ہے، اور اس کتاب کے مطابق میں نے ایمان لایا اور اس کے مطابق زندگی گزارا، یہ ساری چیزیں مجھے قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور نصیحت